السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ شہزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ شہزادہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم مفتی حسن رضا یلدرم صاحب آپ کے ایک پبلک سیشن اس پر ریئیکشن دینے لگے ہیں۔ پاکستان کے مایہ ناز علماء میں سے ایک ہیں۔ اگر فتنہ جہلمی پلمبری فرقے کو کسی نے سیدھے لفظوں میں نتھ ڈالی ہے تو یہ مفتی حسن رضا یلدرم صاحب ہیں۔ مفتی حسن رضا صاحب بھی جہلم میں ہی رہتے ہیں اور بارہا انجینئر مرزا کو کہہ چکے ہیں تو میں تو تمہارے شہر میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ بات کرو، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انجینئر چوہا اپنے بل سے باہر نہیں آتا۔ یہ جو پلمبری فرقہ ہے اس نے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بدتمیز ایک ٹولہ تیار کیا ہے کہ جو علماء اہل سنت، علماء اسلام ان پر دن رات بھونکتا ہے اور طرح طرح کے جو ہے وہ بکواسات سوشل میڈیا پر کرتا رہتا ہے۔ اور مفتی حسن رضا یلدرم صاحب انہوں نے جو کنورٹ ہو چکے تھے پلمبری فرقے میں، ان کی محنت سے ہزاروں کی تعداد میں ان کے اسٹوڈنٹ جو واپس اہل سنت میں آ گئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں مفتی حسن رضا یلدرم صاحب پبلک سیشن میں کیا ہمیں سکھا رہے ہیں اور جو پلمبری فرقے کے لوگ ہیں وہ کیا کیا سوالات کر رہے ہیں اور مفتی حسن رضا یلدرم صاحب ان کا کیسے جواب دے رہے ہیں۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ ایک لیکچر ذرا مولوی حسن رضا یلدرم کا بھی رکھو وہاں۔ ہماری مسجد کے اندر آ کے تبلیغ نہیں کر سکتا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں بیان کروں گا جا کے۔ اپنی مساجد میں تبلیغ کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ تمہارے مراکز میں ہمارے بندے آ کے کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ وہ اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہلواتا۔ دیکھیں ہم بھی اپنے آپ کو منہ سے بریلوی نہیں کہتے۔ آپ حضرات اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم 14 اگست منائیں گے لیکن میلاد نہیں منائیں گے۔ تو جو آپ نے مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا، میں نے آپ کو ان کے پاس نہیں بھیجا، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، آپ سے یہ کہا تھا کہ دلیل نہیں مانگنی، نسب مانگنا ہے۔ علماء دیوبند آپ کی آدھی بات کی تردید کی ہے، میلاد بیان کروں گا میں رائے میں، کسی کو چھیڑو نہیں، جو بندہ یہاں پہ آئے گا وہ جیل جائے گا۔ یہ طریقہ آپ کا غلط ہے۔ ہماری ہی نظر آتی ہے، صرف ہنسی سادے ہیں ہم، بھرے تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر جائیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ وہ آپ جن کو چھوٹا مرزا کہتے ہیں، ہمارے قورموں پر فتویٰ لگتا ہے، ان کی چائے سموسہ پر نہیں لگتا۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ گدا لات مارے تو تم کیا کرو؟ اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور، جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی مساجد کے باہر یہ تختیاں لگی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کا آدمی ہماری مسجد کے اندر آ کے تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اب جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بھی، ان کے اندر بھی تبلیغی جماعت پائی جاتی ہے، لیکن وہ گھروں گھروں میں جا کے، مساجد میں بھی جا کے یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، ان کی تعلیمات بتاتے ہیں اور آخرت سے ڈراتے ہیں۔ تو جب وہ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ کی مساجد کی طرف آگے یہ پٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ انہیں مساجد سے روکتے بھی ہیں، تو اس حوالے سے بتا دیں کہ آپ ان خاص کر دیوبندی حضرات کو مساجد میں آنے سے کیوں روکتے ہیں اور باقی بھی مسالک کو آپ اپنی مساجد میں تبلیغ کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ بھائی ہماری مساجد میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی ہے اور یہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان تین بزرگان دین کی تشریحات کی روشنی میں یہاں پہ خطیب اور امام اور انتظامیہ کے تمام افراد کا اس عقیدے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا صرف اہل سنت کی مساجد میں ہی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اہل سنت کی مسجد ہے، بریلویوں کی مسجد ہے، یا باقی مساجد میں بھی ان کا کوئی لکھا ہوتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف اہل سنت جماعت حنفی بریلوی کی مساجد کے باہر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسجد حنفی بریلوی کی ہے، یا باقی مساجد میں بھی لکھا ہوتا ہے اہل سنت جماعت حنفی دیوبندی؟ ہاں جی، نہیں میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں نا، آپ اپنی معلومات پورا معلومات لے کے آئیں نا، ادھوری معلومات لے کے آئیں کہ اسی طرح ہوگا۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ بندے کو پوری بات پتہ نہیں ہوتی اور وہ اپنے آپ کو ریسرچر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔
تو پہلے ریسرچ پوری کر کے آئے نا, تحقیق پوری کر کے آئیں کہ کیا صرف اہل سنت جماعت کی مساجد میں ہی یہ لکھا ہوتا ہے کہ بریلویوں کی مسجد ہے, یا دیوبندیوں کی بریلویوں میں مسجد کے باہر بھی دیوبندی لکھا ہوتا ہے, اہل حدیثوں کی مسجدوں میں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے. اور چھوٹے مرزا صاحب کی اکیڈمی کے باہر بھی پولیس کھڑی ہوتی ہے اور ان کے اپنے کرندے بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور کیا چھوٹے مرزا صاحب کی یہ ان کے ساتھیوں کا زیادہ تر یہ پروپیگنڈا ہے نا کہ بھائی ہم کسی کو اپنے مسجد میں داخل نہیں ہوتے تھے. ہماری مسجدوں میں اہل سنت کی یہ مرکزی جامع مسجد خانسامہ ہے, یہاں دیوبندی بھی نماز ادا کرتے ہیں, یہاں بریلوی بھی ادا کرتے ہیں, یہاں پہ اہل حدیث بھی آ کے نماز ادا کرتے ہیں, اہل تشیع بھی ادا کرتے ہیں, حتیٰ کہ چھوٹے مرزا صاحب کے منہ بولے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ آ کے نماز ادا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ چھوٹے مرزا صاحب نے تو اپنا وہ کمرہ سا بنایا ہوا ہے جس کو وہ مبینہ اکیڈمی, وہ اکیڈمی کہتے ہیں جو مبینہ اکیڈمی ہے, تو اس کے باہر انہوں نے بندے کھڑے کیے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں باقاعدہ. ہماری مسجدوں میں تو چیک بھی نہیں کیا جاتا, بڑے آرام سے آنے دیتے ہیں, آ جاتے ہیں بندے. صحیح بات, ٹھیک ہے, تو وہ تو چیک کرتے ہیں باقاعدہ بھی کسی کے پاس کوئی ایسا نہ ہو سوئی نکل آئے جیل میں. موبائل بھی اندر نہیں لے جانے دیتے. ہماری مسجدوں میں موبائل کھلے عام ہر بندے کا عام مجمع عام میں ہمارے بیان کرتے ہیں. تو ان کی اگر کوئی بندہ یہ کہے چھوٹے مرزا صاحب کے ساتھیوں سے, آج میں یہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, جی آپ کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی ان سے کہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بڑے تم وہ دعوے دار ہو اتحاد بین المسلمین کے, تو ایک لیکچر ذرا مولوی حسن رضا یلدرم کا بھی رکھو وہاں پہ. چھوٹے مرزا صاحب کو کہو کہ میں آنا چاہتا ہوں وہاں پہ آپ کے ہاں ایک اکیڈمی کے اندر ایک لیکچر دینا چاہتا ہوں, تو ہمیں ایک لیکچر کی اجازت دو. دیں گے اجازت وہ؟ نہیں. ٹھیک ہے, دے ہمیں وہاں پہ بیان کرنے دیں, دیکھ لیں گے بھائی وہ کیا کرتے ہیں. پھر ہم وہاں پہ مسلک بیان کریں گے, ہم بتائیں گے کہ فرقہ پرستی کیا ہوتی ہے, جماعت پرستی کیا ہوتی ہے, ہم انہیں بتائیں گے کہ منی گاڈ کیا ہوتا ہے, ہم انہیں بتائیں گے کہ بڑے مرزے میں اور چھوٹے مرزے میں کتنا سارا فرق ہے, صحیح ہے, کیا کیا متشابہات ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بندے یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو تبلیغی جماعت کون سی جماعت ہے جی, مسلک اس کا کون سا ہے, دیوبند ہے, تو وہ دیوبند کی مسجدوں میں جائیں نا تبلیغ کرنے کے لیے. صحیح بات. کیا کوئی دیوبندی ہمارے دعوت اسلامی کی کسی قافلے کو آنے دیں گے؟ نہیں. ہم بھی پیشکش کرتے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی کی قافلے کو اپنے تبلیغی مرکز میں تبلیغ کی اجازت دیں. صحیح بات. وہ کہیں گے نہیں نہیں جی, ہمارا سیٹ اپ ایسا ہے, ہماری ترتیب ایسی ہے, ہماری مجبوری ایسی ہے کہ ہماری وہ کہ ہم جو ہے نا, چونکہ جب انتظامیہ ہماری ہوگی تو معاملات ہمارے ہوں گے, تو پھر یہ ہے کہ تو جب سب کے ہیں اہل حدیثوں کے ہاں اہل حدیث خطیب ہوتا ہے, سنی خطیب کو بیان نہیں کرنے دیں گے, ان کو اس کو نماز نہیں پڑھانے دیں گے, اس کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. اس طرح دیوبندی مساجد میں دیوبندی ہوں گے تو بریلوی خطیب کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. اسی طرح ہمارا بھی یہ نظم ہے کہ مسجد اہل سنت کی ہے, اس کی ایک ایک اینٹ پر اہل سنت کا خرچہ ہوا ہے, لہذا عقیدہ بھی کس کا بیان ہوگا. جی جی. لہذا ہمارے وہ بھولے بالے ساتھی جو یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو نکالتے ہیں, ذرا ان سے کہیں کہ ہماری دعوت اسلامی کو بھی آنے دیں, اجازت دیں کہ ہماری دعوت اسلامی بھی آپ کی وہاں جا کے عقیدہ اہل سنت بیان کرے. صحیح بات. میلاد کا بیان کرے, وہاں پہ جا کے میلاد کی محفل کرنے دیں, ہمیں 11ویں شریف کے درس رکھنے دیں, ہمیں وہاں پہ اپنی مساجد میں رکھنے دیں گے. نہیں جی نہیں, وہ تو چونکہ آپ دیوبندی ہیں, ہم دیوبندی ہیں, آپ بریلوی ہیں, ہم اہل حدیث ہیں اور آپ بریلوی, ہمارے اور آپ کے عقیدے کا فرق ہے. تو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد ساڈی اللہ دے بندے ہوں, ساڈا عقیدہ چلسی. صحیح بات ہے. یہ ہمارے اہل سنت ہی بولے والے ہیں, یہ نہیں ان سے نہیں پوچھتے, ان سے سوال نہیں کرتے کہ یار تو ساڑیاں مسجد ساڑھے بندے کیوں نہیں آ سکتے, تمہارے مراکز میں ہمارے بندے آ کے کیوں نہیں بیان کر سکتے. صحیح بات ہے. مجھے دعوت دیں, رائے بینڈ والے اجازت دیں, میں بیان کروں گا جا کے. صحیح بات. میلاد بیان کروں گا میں رائے بینڈ میں, مجھے بیان کرنے دیں, میں دیکھتا ہوں, اور میں اکابرین دیوبند کا جو اختلاف ہے وہ بھی بیان کروں گا. میں کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں دنیا کو کہ دیوبند اور بریلوی کا اختلاف کیا ہے. اہل حدیث کی مسجد میں دعوت دیں مجھے, میں آؤں گا وہاں جا کے بیان کروں گا کہ تقلید اور غیر مقلد میں کیا فرق ہوتا ہے. کرنے دیں. کیا بات. کرنے دیں گے. نہیں. عجب بات ہے کہ پھر ہماری ہی نظر آتی ہے صرف. صحیح ہے. اسی سادے ہیں کہ ساڑی مسیتی چاہ کے بیان کرنا چاہتے ہو, اپنی جماعت واڑنا چاہتے ہو, اور بندے بھی وہ بھیجیں جنہیں آتا ہی کچھ نہیں. صحیح ہے. جو مذکر کو مونس اور مؤنث کو مذکر کہتے ہیں. آج تک کوئی تبلیغی جماعت میں مجھے تو نہیں ملا جو بندہ جو بڑا پڑھا لکھا ہو. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کرنا ہے. ان مساجد میں اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تعداد بڑھانی ہے, سواد اعظم سب سے بڑی جماعت ہے, اس لیے انہیں مال یہیں سے ملنا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. کیونکہ جو وہ دیوبندی بناتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد اہل حدیث ہو جاتے ہیں, جو اہل حدیث ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ چھوٹے مرزا صاحب کے پیچھے یا جماعت المسلمین میں چلے جاتے ہیں. آگے کئی طرح کی شاخیں نکلی ہوئی. تو سوال یہ ہے کہ وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری تبلیغی جماعت کو کیوں نکالتے ہو, ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہماری دعوت اسلامی وہاں پہ جا کے ان کے ہاں بیان کرے.
صحیح ہے. ہمارے علماء اہل سنت وہاں پہ جا کے دیوبندیوں کی مسجد میں بیان کریں گے, ان کے مراکز میں جا کے بیان کرنے کی اجازت دیں. آج ہم جاتے ہیں وہ کہیں گے نہیں جی نہیں, بلکہ چھوٹے مرزا صاحب تو کہتے ہیں اب جو یہاں پہ جب وہ آئے تھے مودی صاحب آئے تھے پنڈی سے, تو انہوں نے پتہ نا 26 نومبر کو جب آئے تھے ہاں جی, تو انہوں نے اس کے بعد بیان جاری کیا کہ اب ہون جڑا بندہ تھا, اب جو بندہ یہاں پہ آئے گا وہ جیل جائے گا. ہیں جی ایسا ہی نا. تو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. ہم تو آج بھی نمازیوں کو کسی نے بھی نہیں روکا, نمازی ہر قسم کا آ سکتا ہے سوائے مرزائیوں کے, بڑے مرزا کے فالورز کے. یہاں پہ سارے مسلمان آ کے نماز ادا کرتے ہیں, سارے فرقے بھی, مسلمان بھی اور فرقے بھی, اہل سنت جماعت بھی اور باقی فرقے بھی آ کے یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں. یہاں کے چھوٹے مرزا صاحب کا اپنا بیان موجود ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ جہاں پہ یہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پہ میرے اسٹوڈنٹس جا کے کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں رفع دین کے ساتھ. جی ہاں, تو ایک بندے کو بتائیں کہ ہم نے زبردستی کسی کو رفع دین چھڑایا ہو اور کہا کہ تو کیوں کرتا ہے, تو نکل جا یہاں سے, کیوں آیا یہاں پہ. میں تو روکنے والا ہوں ہمیشہ اس بات سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب جس مسلک کی مسجد ہوگی اس مسلک کی نمائندگی ہوگی, اس مسلک کی کیا ہوگی, انتظامیہ ہوگی, اس مسلک کا خطیب ہوگا, تو بالکل ٹھیک ہے. عجیب بات ہے, اپنے لیے انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے اور ہمارے لیے قانون سمجھتے کو نہیں. کیا خیال ہے؟ اس کو نظم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں کہ جس مسلک کی مسجد ہوگی اسی مسجد کی انتظامیہ ہوگی, اسی مسلک کا امام ہوگا, تو معاملات ٹھیک رہیں گے. ورنہ اگر سارے رڑگڈر بن جائیں گے, ایک انتظامیہ میں شیعہ بھی ہوں گے, دیوبندی بھی ہوں گے, اہل حدیث بھی ہوں گے. شیعہ کہیں گے ہم نے مجلس کرنی ہے, اہل حدیث کہیں گے ہم نے درس حدیث بیان کرنا ہے, دیوبندی حضرات کہیں گے کہ ہم نے اپنی تبلیغی اجتماع کرنا ہے, اور سنی حضرات کہیں گے کہ ہم نے میلاد کرنا ہے, ہم نے 11ویں کرنی ہے. تو کیا ہوگا؟ فتنہ پیدا ہوگا, اختلاف شروع ہو جائے گا نا. جی ہاں, لہٰذا اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے لیمٹس میں رہ کر بیان کریں. عجیب بات ہے. اچھا, سوال دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ حضرات اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, اسی طریقے سے جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں, تو بریلوی اصل میں کیا ہے, بریلوی کی کیا حیثیت ہے, اس حوالے سے بھی بتا دیں. بریلوی پھر فرقہ ہے یا ایک جماعت ہے؟ بریلوی کسی نئے عقیدے کا یا نئے فرقے کا نام نہیں. بریلوی ایک نسبت کا نام ہے. بریلی ایک شہر ہے ہندوستان میں, اور دیوبند بھی ایک شہر ہے ہندوستان کے اندر. 1911 اور 1900 کے بعد, یہ 19ویں صدی میں تقریباً یہ عرصہ ہے جب یہ اختلاف شروع ہوا کہ دیوبند کے کچھ علماء نے کچھ کتابیں لکھی, جن میں بعض کتابوں کے اندر کچھ ایسی عبارتیں شامل کیں, ایسی عبارتیں لکھیں جو اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کرام اور عقیدہ اہل سنت کے منافی تھیں. ان پر اعتراض تھا. لہذا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی, اور اس وقت کے باقی اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی جو علماء تھے, جیسا کہ امام فضل حق خیر آبادی ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں, انہوں نے اس بات کا رد کیا, اعتراض کیا کہ یہ عبارتیں صحیح نہیں ہیں, ان عبارتوں کو نکالیں. لیکن دیوبند کے علماء اس پر ڈٹ گئے, مناظرے شروع کر دیے, کتابیں لکھنا شروع کر دیں. کرتے کرتے انہوں نے جو ان کی فالوئنگ تھی, جو ان کے فارغ شدہ, کیونکہ دیوبند ایک بڑا ادارہ تھا, پہلا بر صغیر کا ادارہ ہے جس نے مکمل درس نظامی پڑھایا, تو ان کے جو فارغ التحصیل شاگرد وغیرہ تھے ان کو جمع کیا اور اپنا ایک فرقہ لانچ کر دیا کہ ہم دیوبندی ہیں. اور ہم جو ہے انہوں نے آہستہ سفر وہابیت کے کچھ عقائد اپنائے, اور آج ان کے اندر کئی قسم کے عقائد موجود ہیں. دیوبندی حیاتی بھی ہیں, مماتی بھی ہیں, چکرالوی بھی ہیں, پنج پیری بھی ہیں, اور اسی طرح اشاعتی بھی ہیں. کئی طرح کے ان کے اندر فرقے بن چکے ہیں. اور تو اب بریلوی جب ہم کہیں گے تو بریلوی یہاں پہ اوقاف کے اندر تقسیم ہے کہ مسجدیں 2 قسم کی ہے جو اہل سنت کہلواتے ہیں, دیوبندی اور بریلوی. یعنی دیوبند اور بریلوی کے اختلاف میں اس پر ہے. یہ یعنی ایک خاص مابہر امتیاز ہے, ایک خاص کرائٹیریا کے اندر ہے. صرف ہندوستان اور پاکستان کے اندر اختلاف ہے, باہر یہ اختلاف نہیں ہوا, دوسرے علاقوں میں یہ اختلاف نہیں ہے. لہذا جب ہم دونوں کو تقسیم کرتے ہیں, دونوں کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں, دونوں کی تعریفات پڑھتے ہیں, تو بھائی ان کے بہت بڑے مفتی اعظم جو ہے, ان کے سب سے بڑے تقی عثمانی صاحب, ان کا بیان ہے کہ ہم 14 اگست منائیں گے لیکن میلاد نہیں منائیں گے. دیوبندی میلاد منانے کو بدعت کہتے ہیں, یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں, یا رسول اللہ مدد کہنے کو شرک کہتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا دیوبند سے پہلے جو دیوبندی خود علماء تھے کیا وہ یہ کہتے تھے. تو اشرف علی تھانوی کی کتاب کے اندر حضرت غوث پاک کو غوث اعظم لکھا ہوا ہے. وہ غوث اعظم کہتے ہیں, غوث اعظم مانتے ہیں, 4 سلسلے مانتے ہیں. میلاد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ میلاد کا جب المحنت میں پوچھا گیا کہ کیا تم میلاد منانے کو بدعت کہتے ہو یا کسی بدھ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو میلاد کو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو میلاد تو دور کی بات ہے, حضور کی سواری گدھا مبارک اس کے ذکر کو بھی, حضور کی ولادت کا ذکر تو بہت بڑی بات ہے. حضور جس سواری پر بیٹھے گدھا شریف
गदा मुबारक, दराज गोश्त, उस पर उसके जो पेशाब का जिक्र है उसको भी हम मुस्ताहब समझते हैं। आए, गधे के पेशाब को, हुजूर के गधा के पेशाब मुबारक को भी क्या बात, क्या समझते हैं, उसके जिक्र को भी मुस्ताहब समझते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई तकी साहब कहते हैं, तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि हम मिलाद को बिदअत समझते हैं, और उनके बड़े जो मौलवी हैं वो ये कहते हैं कि भाई हुजूर का जिक्र मिलादत तो दूर की बात है, हुजूर की सवारी के पेशाब का जिक्र भी हमारे नज़दीक क्या है, मुस्तहब है। ये कहाँ लिखा हुआ? अल मुहन्नद अल मुफन्नद में। तो इख्तलाफ को देखेंगे कि भाई जिनको यहाँ बरेलवी कहा जाता है उनका और देवबंदियों का, अहल हदीसों का और बाकी फ़िरकों का क्या फ़र्क है? तो आपको क्या फ़र्क लगता है? मोटा सा कोई दो बातें मोटी मोटी। मिलाद का, यानी मिलाद का फ़र्क है कि भाई देवबंदी हजरात मिलाद नहीं मनाते, अहल हदीस हजरात मिलाद नहीं मनाते, शिया हजरात मिलाद नहीं मनाते, इसी तरह छोटे मिर्ज़ा साहब भी मिलाद, चलो फ़िरके भी साथ मिल लेके चल रहे हैं ना, फ़िरके भी और फ़िरके भी। तो उसमें वो ये कहते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, मोबाइल बंद करें जनाब, तो ये बना दें इसको। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई वो ये क्या कहते हैं, इस बात को बिदअत कहते हैं, मिलाद को वो बिदअत कहते हैं, जबकि मिलाद मनाने वाले यहाँ पे क्या कहलवाते हैं, बरेलवी। अब पूरी दुनिया का एनालिसिस करें कि पूरी दुनिया में बाकी जो मुसलमान हैं, शाम वाले, यमन वाले, फ़लस्तीन वाले, इराक़ वाले, ईरान वाले सुन्नी मुसलमान, और तुर्की वाले, उर्दन वाले, इंडोनेशिया वाले, मलेशिया वाले, ब्रुनाई वाले, चीन वाले, मशरक़ वस्ता के सारे ममालिक, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान मिलाद मनाते हैं कि नहीं मनाते? तो फिर मिलाद मनाने की वजह से अगर बरेलवी को कहलाता है तो सारा जहां ही बरेलवी नजर आएगा। तो बरेलवी असल में जिनको यहाँ कहते हैं वो नए मुसलमान नहीं, नया फ़िरका नहीं, असल में उनको तकसीम के लिए या पहचान के लिए यहाँ पे बरेलवी कहते हैं। अरब में क्या कहते हैं, सूफ़ी कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, बरेलवी कहते हैं। अगर कोई बंदा अहले सुन्नत व जमात अपने आप को कहलाता है लेकिन बरेलवी बरेलवी नहीं कहलवाता, तो क्या वो हक पर होगा? यानी मिलाद भी मनाता है, सारे वो अकायद जो अहले सुन्नत व जमात के हैं, बरेलवी हजरात के हैं, तो वो अपने आप को बरेलवी नहीं कहलवाता। देखिए हम भी अपने आप को मुंह से बरेलवी नहीं कहते। कभी आपने सुना है कि मैंने अपने आप को बरेलवी कहा हो? फ़कत मैं क्या कहता हूँ, अहले सुन्नत व जमात। हमारे जितने उलमा हैं अपने आप को क्या लिखते हैं, अहले सुन्नत व जमात। आप मज़े की बात आपको बताऊँ कि जो बोर्ड है इस वक्त, कानूनी बोर्ड हैं, हुकूमती बोर्ड हैं, जिनके तहत इम्तिहानात लिए जाते हैं, इस वक्त 3 बड़े बोर्ड हैं, 3 बड़े बोर्ड, यानी बुनियादी तौर पर 2 बोर्ड हैं, आगे उनकी तकसीम है। एक है अहले सुन्नत तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, ओके, तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, जो हमारा बोर्ड है जिसके सरपरस्त मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, उसमें बरेलवी नहीं लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है, अहले सुन्नत तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत। और दूसरा जो बोर्ड है वो है वफाक का। वफाक अब 3 तरह का है, वफाक देवबंदी, वफाक अहले हदीस और वफाक अहले तशी। उनका एक है, तीनों फ़िरके उन्होंने एक कर दिए, हुकूमत ने भाई ये थोड़े ने, इन्होंने एक ही बोर्ड निपटा दो, वफाक अहले देवबंद और वफाक शिया, ये 3 हैं। इम्तिहान इसी तरह होते हैं। लेकिन सुन्नियों के लिए, हमारे लिए उन्होंने एक अलग बोर्ड बनाया जिसका नाम क्या रखा, तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी पता चला कि हम तो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। ये हुकूमती वफाक की तकसीम है। जब वफाक जो हुकूमत में जब रिकॉर्ड के तौर पर अदालत में जब रखा जाता है भी इतनी मस्जिदें हैं अहले हदीसों की, इतनी मस्जिदें हैं, अब वो सुन्नी लिखेंगे तो सुन्नी तो वो भी अपने आप को कहलाते ही है ना, कहलवाने से तो है ना। अब हुकूमत तो मुनाजरा तो नहीं ना करेगी, हुकूमत फ़र्क करेगी कि दोनों अहले सुन्नत कहलवाते हैं, तो फिर इसमें ये बरेलवी हैं और ये क्या हैं, देवबंदी हैं। यही वजह है कि जब गोरड़ा शरीफ गया हुकूमत का नुमाइंदा, उस वक्त मस्जिदों का वो तकसीम हो रही थी, तो गोरड़ा शरीफ में हज़रत बाबूजी सरकार मौजूद थे। तो बंदा जब हुकूमत का नुमाइंदा गया तो उन्होंने कहा जी आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, हमने लिखना है। तो जो मौलवी साहब साथ बैठे हुए थे, फैज़ साहब, जिन्होंने मेरे मुनीर लिखी, उन्होंने कहा जी हम ना बरेलवी हैं ना देवबंदी हैं, हम गोलवी हैं। अच्छा, तो बाबूजी ने, हुकूमत का जो नुमाइंदा, तो उसने कहा भाई यहाँ तो 2 ही लिखे हुए हैं जी, या देवबंदी लिखा हुआ है या बरेलवी लिखा। तो मियाँ हज़रत बाबूजी सरकार ने फरमाया कि भाई लिख, भाई हम बरेलवी हैं, कोई मसला नहीं। सही है। यानी उन्होंने भी अपनी बसीरत से ये पहचान लिया कि भाई अगर हम देवबंदी लिखवाएंगे तो मज़ार, मीलाद वगैरह ये सारी चीज़ें तो नहीं मानते, और बरेलवी वो हैं जिनको हुकूमत बरेलवी कह रही है, सही है। तो उनको क्या कहा जाता है, अहले सुन्नत कहा जाता है। लिहाजा बरेलवी मसलक नहीं है, बरेलवी मज़हब नहीं है।
بریلوی نسبت ہے. جو مخالفین بھی ہمیں کہتے ہیں اور ہم نے اس کو بڑے دللے سے قبول کیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم جی کیا ہیں؟ الحمدللہ. بریلوی ہیں. ہمارے امام کا مسکن کیا ہے؟ بریلوی. بریلوی ہے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا ہے سوال کرنے کا. تو کیونکہ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ علماء کرام کی شایان شان ہے. تو جو آپ نے مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا، تو جہلم شہر ظاہر ہمارا بھی علاقہ ہے، آپ کا بھی ماشاءاللہ. تو یہاں علماء دیوبند اور علماء تشیع سے ملاقاتیں کی ہیں میں نے انڈیویجول بھی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مفتی حسن یلدرم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے تحقیق کریں کہ ان کا جو نسب ہے، جیسے آپ نے جو ویڈیو کل اپلوڈ کی تھی وہ ان تک پہنچائی ہے، تو پیچھے سے جو ہے ان کی جو قدیمی اور کثیر تعداد ہے وہ اہل سنت ہے. تو وہ انہوں نے آپ کی آدھی بات کی تردید کی ہے. میں نے کہا جی ایسے بالکل نہیں ہے، ہم بریلوی پہلی بات میں یہاں پہ ایک تصحیح کر دوں، جی. میں نے آپ کو ان کے پاس نہیں بھیجا، جی بالکل آپ نے بلکہ آپ نے سوال کیا تھا جی جی کہ بھائی اس طرح تو وہ بھی کہیں گے. تو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک نمونہ پیش کریں گے، ایک مثال پیش کریں گے کہ جو بندہ دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے تو اس کے باپ دادا بھی صدیوں تک کیا تھے. میں نے آپ کو نہیں بھیجا، آپ خود بالکل گئے. بالکل آپ نے نہیں جی. بھیجا. تو وہ اب کہہ ان رہے کا ہیں، جواب. ہاں جی وہ عرض کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، وہ علماء کرام دیوبندی جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یعنی کہ مسائل میں تقلید کرتے ہیں، اور ہمارے جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یا مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب، یہ یعنی کہ ایک تحقیق کا نام ہے، وہ تو اعلیٰ حضرت کی تقلید کرتے ہیں. تو ہم میلاد اور یہ مزار جو ہیں اس کی تردید نہیں کرتے، لیکن ہم اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے ہیں. تو اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے مفتی حسن رضا یلدرم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے پاس، تو ہمیں وہ قرآن و سنت سے دلیل دیں. اور ہم جو ہیں اہل سنت والجماعت ہیں، وہ کہتے ہیں وا جماعت، تو والجماعت ہیں. تو اس پر ان کی آپ کے اوپر اعتراض، وہ مجھ سے بھی ناراض ہوئے علماء، کہتے ہیں یہ طریقہ آپ کا غلط ہے. میں نے کہا میرا کوئی طریقہ غلط نہیں، میں تو سوالی بن کر گیا ہوں، پبلک سیشن سب آ سکتے ہیں اس میں. یہ ان کا اعتراض تھا، تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ٹھیک ہے، ہو گیا سوال آپ کا. جی دوسرا ایک سوال، دو سوال سر. دوسرا کر دیں ساتھ ہی. جی دوسرا سوال یہ ہے مصعب کہ وحدت امت پر اتحاد بین المسلمین پر آپ نے جو ماشاءاللہ بھی ایڈریس کی ہے، پچھلا جو آپ کا تھا خطاب وہ بھی بڑا ماشاءاللہ امیزنگ تھا. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے للہیت رکھی ہے، تقویٰ رکھا ہے، اور آپ ماشاءاللہ بڑے رونے دھونے والے اچھے انسان ہیں. ویسے تو میں ادھر وہ آپ جن کو چھوٹا مرزا کہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا، تو ایسے ان کی اکیڈمیز میں جب میں لاسٹ ٹائم بھائی کو بتا رہا تھا گیا تھا، تو انہوں نے مجھے انٹر نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا جی آپ نے ہم سے اختلافات کیے، اور وہ ایک بندہ آیا لاہور سے، اس نے پیشاب کیا تھا، حالانکہ میں نے نہیں کروایا، یہ اللہ گواہ، اللہ مسجد میں کھڑے ہیں. تو آپ کا اعلیٰ ظرف ہے کہ آپ سے 2 سال پہلے جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں غلط یا اسٹیٹمنٹ ایسی دی، پھر بھی آپ علماء نے مجھے ادھر یعنی کہ موقع دیا سوال کرنے کا. یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دی ہے. گزارش یہ کہ وحدت امت پر جو آپ نے ایڈریس کیا ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کو چھیڑو نہیں تو اپنا یعنی کہ چھوڑو نہیں. تو اگر اسی پر ہم چلتے رہیں تو اور جو مسالک کے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پیروکار ہیں دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے، شیعہ کے، وہ بھی کسی کو نہیں چھیڑے، جو معتدل ہیں، کیا وہ بھی پھر رائٹ پر ہیں؟ کیا وہ بھی پھر صراط مستقیم پر چل رہے ہیں؟ بس یہ تھا. جزاکم اللہ خیر. آپ کا بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ بھئی آپ کو انہوں نے وہاں سے نکالا یا پھر جو بھی آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، اب یہ تو ظاہر اس کے وہ ذمہ دار ہیں. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم بڑے اخلاق والے ہیں. تو بناوٹی چیزوں میں اور اصل چیزوں میں فرق ہوتا ہے. ایک چیز بناوٹ کے طور پر اختیار کی جائے، اگر حلم اور تحمل مزاجی اور نرم مزاجی یہ بناوٹی ہو تو زیادہ دیر قائم نہیں رہتی. ٹھیک. صحیح. تو انہوں نے
جو آپ کے ساتھ کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ سامعین یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود جو ہیں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پر میرے خلاف بہت نازیبا زبان استعمال کی، بڑے سخت کلمات بھی کہے، تاکہ ذاتی چیزوں پر بھی انہوں نے کیا، لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں اللہ کے سپرد کی ہیں، ہم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے جواب نہیں دینا۔ میں یہاں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا نام مولوی حسن رضا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ انہیں خط آتے تھے، سوالات آتے تھے، تو ان کو گالیاں لوگ دیتے تھے، تو آپ گالیوں کے جواب نہیں لکھاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، جو مسائل تھے، جو تحقیقی باتیں تھیں، اس کا جواب لکھتے تھے۔ تو ایک دن جو شاگرد تھا اس نے عرض کی کہ حضور آپ ان کو جواب نہیں دیتے، تو فرمایا کہ ان کو جواب نہیں دینا، جواب تو علمی چیزوں کا دیا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں ہمیں اس کا نیکیاں ہی ملتی ہیں، ہمارے درجات ہی بلند ہوتے ہیں۔ اور احمد رضا اس بات پر بڑا خوش ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بلفظ ہی نہیں بیان کر رہا، اس کلام کا جو سیدی اعلیٰ حضرت کا مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا اس بات پر خوش ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عدووں جو دشمنان رسول ہیں، گستاخان رسول ہیں، بے ادب لوگ ہیں، ان کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ جب تک یہ احمد رضا کو گالیاں دیتے ہیں محبوب سے دور رہتے ہیں۔ کیا احمد رضا اس بار خوش ہیں کہ یہ ڈھال بن گیا ہے۔ تو مولوی حسن رضا بھی اس بات پر خوش ہے، اعلیٰ حضرت کے قدموں کی خاک ہے، خاک کے برابر بھی نہیں ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، یعنی آپ کا نہیں، باقی بھی جتنے بھی سوشل میڈیا پر چھوٹے مرزا صاحب کی جو تربیت یافتہ لوگ ہیں، وہ میمز بنانے والے ہیں، ان کو میمز بنانے کی وہ ترغیب دیتے ہیں، ان کا مذہبی میم سازی پر ہے، وہ مذہبی میم ہے، مذہبی میم ہے وہ ایک۔ تو لہذا ان کا جو ہے وہ اپنا ایک منہج ہے، اپنا طریقہ کار ہے۔ ہمارا منہج یہی ہے کہ ہم نے صرف جو چیز ضرورت کی ہے ہم اس پر بات کریں، اپنی ذات کا دفاع نہیں کرنا۔ کیا بات۔ یہاں پر مرزا غالب کی ایک بات بھی آپ کو بتا دوں کہ انہیں بھی خط آتے تھے، تو کچھ لوگ شعروں کی صلاح لیتے تھے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ تنقید کرتے تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ گالیاں ہی دیتے تھے۔ تو مرزا غالب جو ہے وہ گالیوں کا جواب نہیں دلواتے تھے، باقی چیزیں جواب لکھواتے تھے۔ تو ایک دن اس خادم نے کہا بھئی آپ گالیوں کے جواب نہیں دیتے، تو مرزا غالب کا اپنا سائل تھا، اس نے کہا بھئی بتاؤ بچے، اگر تمہیں کوئی گدھا لات مارے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس لیے ہمارا منہج یہی ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ پھر بھی آتے ہیں، اور آپ کا چلو ایک سوچ ہے، فکر ہے۔ ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسا کردار ادا کریں جس میں مسلمان ٹوٹے نہیں، مسلمان جڑیں، بے شک، اور اچھے طریقے سے جو مسلمان یعنی جو چیزیں سمجھیں ان کو فالو کریں، آبزرو کریں۔ آپ چونکہ سب کے پاس جاتے ہیں، آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ سب کو سنیں، اور انصاف کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر سنیں کہ کس بندے کی جو بات ہے وہ انصاف پر مبنی ہے۔ میرے ابا و اجداد میں ہمارا قبیلہ ہے راجپوت کھوکھر، تو ہمارے والد صاحب نے مجھے بتایا شجرہ جو لکھا ہوا ہے، اس میں جو شجرہ لکھا ہوا ہے وہ راجہ کلک حاکم بھیرا تک جاتا ہے، وہ ہندو تھا بندہ۔ تو اس کے ایک بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام تھا جیک میر، ہندو تھا، اس نے سب سے پہلے بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہماری نسل کو مسلمان کرنے والے بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، جن کو اگر آپ آج بھی پوچھیں گے وہ کون تھے تو چھوٹے مرزا صاحب کہیں گے کہ وہ بریلوی تھے، ہے جی۔ یعنی عجب بات نہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یعنی یہیں سے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم کتنے پرانے ہیں، کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ داتا صاحب کی بات کو بھی کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ کشف المحجوب کس کو کہتے ہیں کہ جواب دو؟ ہمیں کہتے ہیں نا، جو بریلوی حضرات کو، سنیوں کو کہتے ہیں کہ بریلوی جواب دیں کہ داتا صاحب جو ہیں ان کو جو ہے یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ حالانکہ داتا صاحب جب پیدا ہوئے تو وہ پیدا ہوئے ہیں 400 ہجری میں، اور وصال ہے 465 ہجری میں۔ کیا بات۔ اور اعلیٰ حضرت جن کی وجہ سے بریلوی کہتے ہیں وہ 1900 میں ہیں، وہ 14ویں صدی میں ہیں، ایسا ہی ہے۔ صحیح ہے، اس کا مطلب ہے داتا صاحب بھی بریلوی تھے، ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب، خواجہ ہندوستان جو ہیں، ان کا جو ہے وہ 534 پیدائش ہے ہجری، اور 633 ان کی وصال ہے۔ حضرت باعزیز السامی پر ٹاؤنٹ کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو بھی ہمارے خاتمے میں، وہ پہلی صدی میں، دوسری صدی میں پیدا ہوئے، 188 ہجری میں، دوسری صدی کے بزرگ ہیں، اور ان کا وصال ہے 261 میں۔ امام بخاری کے ہم اثر ہیں، کس کے؟ امام بخاری کے زمانے میں بریلوی تھے، صحیح ہے جی۔ اگر یعنی بریلوی ہونے کا یہ مطلب ہوا تو اچھا جی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی نام لیتے ہیں، تو سری سکتی 155 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ کی
جو پیدائش ہے ان کے 5 سال بعد جا کے، اور 253 میں ان کا وصال ہے۔ اچھا، جنید بغدادی کا نام وہ لیتے ہیں، تو جنید بغدادی کی پیدائش 216 میں ہے اور 297 میں ان کا وصال ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اکثر ٹونٹ کرتے ہیں ان پر، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی پیدائش 95 ہجری میں ہے۔ کب ہے جی؟ 95۔ اور 185 میں وہ فوت ہوئی۔ میں نے آپ کو ان سب بزرگ ابھی صرف چند بزرگوں کا بتایا ہے، صرف چند بابوں کا اور ایک مائی کا بتایا ہے، چند بابوں کا اور ایک مائی کا بتایا۔ تو یہ سب کو کن کے کھاتے میں ڈالتے ہیں ان بزرگوں کو؟ ہمارے کھاتے میں، ہمارے کھاتے میں کہ یہ بریلویوں کے بزرگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ خود بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ریکارڈ ہے بریلویوں کا وہ پرانا ہے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے کہا کہ ہمارا جو بندہ مسلمان ہوا وہ بابا فرید کے ہاتھ پر مسلمان، بابا فرید جو ہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے، ٹھیک ہے، میلاد بناتے تھے، نعتیں لکھتے تھے، ان کی نعتیں آج تک لکھی ہوئی ہیں۔ تو ہمارا جو اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے، اور اسی طرح کسی بھی قبیلے کو اٹھا لیں آپ، چب راجپوت ہیں تو ان کا بابا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، کیا نام ہے اس بابے کا؟ بابا شادی شہید، تو لقب ہے ان کا، راجہ شاداب خان نام تھا اس کا۔ تو وہ بھی ایک بابے کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ تو یہاں راجاؤں کے ہیں بڑ وڈیرے، جٹوں کے بڑ وڈیرے ہیں۔ پہلا مسلمان جو ہوا ہے ہندو سے ہندوستان میں، وہ ایک اولیاء اللہ نے اس کو کیا کیا ہے، ولی اللہ نے اس کو کیا کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ تو میں آپ کو، میرے والد صاحب نے مجھے 18 پشتیں بتائی تھیں جو عالم دین اور شیخ الحدیث ہیں، لگاتار مجھ سے لے کر دادا جتنے میرے ہوئے ہیں۔ تو میں تو بتا سکتا ہوں، کسی بھی سنی کو کہتا ہوں وہ اپنا ریکارڈ بتائے گا کہ پیو دادا جب سے مسلمان ہیں تب سے سنی ہیں۔ لیکن بتائیں نا بھائی، ایک بھی بندہ، میلاد والے اور میزار والے، ایک بندہ بھی بتائیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، ہم اہل تشیع ہیں، اور نسل در نسل اس طرح ہیں۔ ہم نے ان سے دلیل نہیں مانگی تھی، آپ سے یہ کہا تھا کہ دلیل نہیں مانگنی، نسب مانگنا ہے، شجرہ نسب بتائیں۔ میں نے آپ کو کہا قاضی مظہر صاحب ان کے ہیں نا، قاضی مظہر صاحب کے والد صاحب بریلوی تھے، یعنی سنی تھے، میلاد منانے والے تھے، میلاد کے بھی قائل تھے، اور انہوں نے دیوبندیوں کا رد لکھا ہے ہدایت المسلمین میں، ان کی پوری تقریر ہے جس میں انہوں نے پوری نظم لکھی ہے وہابیوں کے رد میں۔ صحیح۔ عبداللطیف جیلمی صاحب کے والد صاحب دادا پردادا کا نام لے لیں، وہ کیا تھے ان سے پوچھ لیں آپ جا کے، لمبا تو بات ہی کو نہیں ہے، لمبا تو مسئلہ ہی کو نہیں ہے کسی بھی۔ یہ عبدالعبید عامر صاحب کے پاس چلے جائیں، ابھی کون ہیں، ان کو کہیں کہ آپ اپنے پردادا کا ریکارڈ دیں، وہ کیا تھے۔ اہل حدیث کے ایک مولوی صاحب ہیں یوسف پسروری صاحب، وہ بڑا شوق سے کہتے ہیں کہ میں بھی اہل حدیث وہابی، میرا باپ بھی اور میرا دادا بھی۔ میں نے کہا اپنا بھی بتاتے ہو، باپ کا بھی بتاتے ہو، دادا کا بھی بتاتے ہو، یہ کیوں نہیں بتاتے، پردادا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہ اسلام دادا سے شروع ہوا تھا، اسلام تو پہلی صدی سے شروع ہوا نا، تو لہذا جہاں سے مسلمان شروع ہوئے ہو وہاں سے بتانا شروع کرو۔ صحیح ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹے مرزا صاحب کے والد صاحب کیا ہیں، سیالوی ہیں، آپ کی ملاقات ہے؟ جی ہاں، سیال شریف سے بیت ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، میلاد کے قائل ہیں، دادا جی بھی پردادا جی بھی، ہم تو یہی کہتے ہیں۔ صحیح ہے، بس ہمارا صرف باقی رہا بھی دلائل والا، تو دلائل تو ہم دیتے ہیں، آلریڈی ہم دے رہے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں کہ میلاد بھی ثابت ہے، مزار بھی ثابت ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے بخاری شریف نہیں میلاد مزار ثابت کیا، یہ ایک الگ چیز ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی حدیث پاک بیان کی تھی کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جو جماعت ہے وہ جنت میں جائے گی، تو کیا یہ 72 فرقے ہمیشہ کے لیے کافروں اور منافقوں کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور خلود فی النار ہوگا، یا اپنی فرقہ واریت کی سزا بھگت کر جنت میں واپس آئیں گے؟ آپ کا بڑا اہم سوال ہے، بڑا علمی سوال ہے جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں آپ سب۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے بڑا زبردست سوال فرمایا کہ بھائی جب حضور نے فرمایا کہ یہ فرقہ ہیں اور فرقے جہنم میں جائیں گے، تو کیا خلود فی النار ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یا وہ ان میں سے جو ہے وہ جنت میں بھی واپس جنت میں بھی آئیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ابدی اور ازلی علم کے اندر ہے کہ کس کا انجام کیسے ہونا ہے، اور کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ اب اگر بد عقیدگی اس درجے کی ہے جو حد کفر تک پہنچ گئی، جیسے کہ سید اعلیٰ حضرت نے بڑا تفصیل کے ساتھ، لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں، اگر اعلیٰ حضرت کو ایمانداری سے پڑھ لیا جائے الحمدللہ سارے مسئلے حل فرما کے گئے ہیں۔ صحیح بات۔ بد عقیدگی اگر حد کفر تک پہنچ جائے، حد
کفر تک پہنچا بھی کفر میں پر بندہ اتنا گندا عقیدہ ہو گیا تھا اب کفر ہی ہے، تو ظاہر ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ تو قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اگر بد عقیدگی اس درجے تک نہیں پہنچی ہے صحیح ہے، تو اب پھر معاملہ یہ ہے کہ بھئی وہ کفر والی خاتمہ یا کفر والا انجام تو نہیں ہے، لیکن اب وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گمراہ ہے تو کس درجے کا گمراہ ہے۔ اب یہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا معاملہ ہے کہ وہ کس کو کس درجے میں عذاب دے گا، کس کو کتنا عذاب دے گا، کس کو کتنا رکھے گا۔ لہٰذا حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جو ہے نا یہ جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، مفہوم اس کا میں عرض کر رہا ہوں، حتیٰ کہ تقدیر سبقت کر جاتی ہے اور آخر میں کیا ہو جاتا ہے، جہنمی، اور اسی طرح جنتیوں والے عمل کرنا شروع کرتا ہے تو آخر میں کیا ہوتا ہے، اس کو ختم ہو جاتا ہے وہ معاملہ اس کا، اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس پر تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی صحیح جانتی ہے کہ کس کا خاتمہ، کس کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارے لیے عمل ہے، جو لین دین ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، وہ ظاہر پر ہے کہ ایک بد عقیدہ ہے، وہ بد عقیدگی پر ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ معاملات وہی کرنے ہیں جو حدیث شریف میں ہے کہ بد عقیدہ سے دور بھی رہنا ہے، اس کی صحبت بھی اختیار نہیں کرنی، اور اسے جو ہے نا اس کے پاس بھی نہیں جانا۔ عام آدمی کے لیے یہی حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم پہلی صدی کے مسلمان ہیں، اہل سنت۔ جی، علماء اہل حدیث اور دیوبند کو سنیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی پہلی صدی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں میں بہت سی بدعتیں اور ایسی چیزیں مذہب کے نام پر ایجاد ہو کر شامل ہو گئی ہیں جو پہلی صدی میں نہیں تھیں۔ اس میں ہمارے علماء بھی کچھ باتوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، جس طرح اذان کے ساتھ درود شریف ہے تو ہمارے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر جاری ہوا ہے، یعنی اونچی آواز میں جو رواج ہو گیا ہے۔ اسی طرح علامہ شامی نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد ممالک اسلامیہ میں اس کا رواج ہو گیا تھا۔ اسی طرح میلاد شریف کے بارے میں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو مروجہ میلاد ہے، جس رواج کے تحت ہم کرتے ہیں، محفلیں، سجاوٹ وغیرہ کرتے ہیں یا جلوس، یہ اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے جاری کیا تھا، اس کے بعد مسلمانوں میں زیادہ اتنی بڑی سطح پر رائج ہوا ہے۔ اسی طرح جو بزرگان دین کے عرس ہیں وہ پہلی صدی میں نہیں ہوئے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ خلفائے راشدین کا عرس ہوا ہے، تو جو عرس ہیں اسی طرح عامت المسلمین ہیں، ان کے لیے جو باقاعدہ رواج کے تحت پابندی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ تیجا، 40واں، 10واں اور برسی کے ختم، یہ بھی پہلی صدی میں نظر نہیں آتے، تو ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم پہلی صدی کی طرف لوٹ رہے ہیں، سنت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ بڑا زبردست سوال آپ کا، اور بڑا علمی اور تحقیقی سوال آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو بھائی آپ کا سوال یہ ہے کہ بھئی ہم جب کہتے ہیں کہ ہم پہلی صدی کے مسلمان ہیں، ہمارے عقائد اور نظریات پہلی صدی سے ثابت ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پہلی صدی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں وہ پہلی صدی والے ہیں۔ تو اب ہم پورے انصاف کے ساتھ آپ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے پہلی مثال یہ دی کہ بھئی اذان سے پہلے درود السلام یہ پہلی صدی میں نہیں تھا، جبکہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے میں نے حدیث شریف بتائی آپ کو، مسائل نماز میں بھی ہم نے اس کو نقل کیا، 519 شاید اس کا نمبر ہے حدیث شریف کا۔ حضرت بلال ہر روز دعا مانگتے تھے جس میں قریش کی ایمان لانے کا وہ کرتے تھے، اللہم انی استعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور قریش کے معاملے میں تیری مدد کا طلبگار ہوں کہ وہ بھی تیرے دین کے مددگار بن جائیں۔ صحابیہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال ہر روز باواز بلند، ہر روز باواز بلند اس بات کے یہ دعا مانگتے تھے، روز باواز بلند روٹین کے ساتھ۔ تو اب اذان سے پہلے درود السلام پڑھنے میں اس لیے حرج نہیں ہے کہ یہ روزانہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قریش کے لیے اونچی آواز سے روزانہ بلند آواز سے قریش کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، تو کیا حضور کے لیے دعا نہیں مانگی جا سکتی؟ درود بھی تو دعا ہی کا نام ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور حضرت بلال کے کسی اس امر کو کسی صحابی نے بدعت بھی نہیں کہا۔ ہم نے یہ مان لیا کہ جس مروجہ انداز سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سلطان مظفر سے شروع ہوا یا کوئی کام بھی جو ہے وہ پہلے شروع ہوا، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب میلاد شروع ہوا اس انداز سے، حالانکہ تصور تو اس کا موجود تھا، اصل تو قرآن و سنت کے اندر موجود تھی،
بے شک. تو کیا کسی اس وقت کے کسی ایک عالم دین نے بھی اس پر بدعت ہونے کا فتویٰ لگایا, ناجائز ہونے کا فتویٰ لگایا؟ یعنی علامہ سخاوی ہوں یا ابن حجر ہوں, ابن حجر مکی ہوں, ابن حجر حتمی, ابن حجر اسقلانی ہوں, علامہ ابن عابدین شامی ہوں, سب نے رسالے لکھے ہیں, ابن کثیر نے بھی اس پر رسالہ لکھا ہے. تو اس وقت کے علماء نے کہا کہ اگرچہ یہ سلطان مظفر نے اس انداز سے شروع کیا, لیکن اس پر بدعت سیئہ ہونے کا فتویٰ, ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا, بلکہ اس کو بدعت حسنہ قرار دیا. اس کو کیا کہا کہ اچھا طریقہ ہے. کیا ہے؟ جیسا کہ تراویح کے بارے میں. لہذا میلاد کے بارے میں وہ ہر صدی سے وہی موقف نکال کے لائیں جو جس طرح یہ بدعت سیئہ کہتے ہیں, برا کہتے ہیں, وہ نکال کے لگائیں. باقی سوال یہ ہے کہ کیا یہ میلاد ہی صرف بعد میں شروع ہوا, یا جو رائے ونڈ کا اجتماع ہے یہ بھی بہت بعد میں شروع ہوا؟ صحیح ہے. اہل حدیث کانفرنس بھی بعد میں شروع ہوئی, جلسہ دسار فضیلت ختم بخاری بھی بعد میں شروع ہوا, سیرت کانفرنس بھی. تو کیا یہ قاعدہ کلیہ صرف میلاد کے لیے ہے؟ جی ہاں. ہم بریں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کر جائیں تو چرچا نہیں ہوتا. بات سمجھ آئیے؟ تو اب جب ہم کہیں گے کہ بھئی ہر چھوٹے مرزا صاحب سے کہیں گے کہ ہر اتوار کو ٹائم مخصوص کر کے بندوں کو جمع کرنا, چھوٹے اپنے اپنے منہ بولے اسٹوڈنٹ کو, اور ان کا مخصوص موضوع بھی مختص کرنا, جگہ بھی مختص کرنا, ٹائم بھی مخصوص کرنا, اور اس کے بعد پھر چائے سموسہ بھی کھلانا. ہماری دیگوں پر, ہمارے قورموں پر فتویٰ لگتا ہے, ان کی چائے سموسہ پر نہیں لگتا. تو جو قاعدہ کلیہ ہمارے لیے وہ بناتے ہیں, یعنی اگر جلوس میلاد پر اعتراض ہے تو دیوبندی ہر سال جلوس میلاد, جلوس صحابہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چاروں صحابہ کے جلوس کر رہے ہیں, جھنڈے بھی نکالتے ہیں, ڈنڈے بھی نکالتے ہیں. میں یہاں پہ میلاد کے موسم میں پچھلے سال جب زیادہ سے اندر داخل ہوا تو یہ بچہ میرے ساتھ تھا, عادل مختار, تو میں نے جی ناظرین, اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.